مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی فیصلوں کی ایپیسوڈ 6 میں خوش آمدید کہتے ہیں. پیش نظر ہے قتل کے باوجود زندہ شخص کا فیصلہ. ایک دفعہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاضی یحییٰ کے پاس آیا اور کہا کہ یہ آدمی میرے بھائی کا قاتل ہے. قاضی یحییٰ نے اس شخص کو مدعی کے حوالے کر دیا. مدعی نے اس شخص کو اپنی تلوار کے وار سے کاٹ ڈالا اور یہ خیال کیا کہ اب یہ ختم ہو چکا ہے. زخمی کو اس کے وارثوں نے اٹھا لیا اور اس کا علاج کیا جس سے وہ درست ہو گیا. زخمی کے درست ہونے کے بعد مدعی نے پھر قاضی یحییٰ کے پاس درخواست دی کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے. قاضی نے جواب دیا کہ میں نے اس شخص کو تیرے حوالے کر دیا تھا. اس نے کہا کہ میں نے تلوار سے اس پر وار کیے لیکن زخمی ہونے کے باوجود وہ درست ہو گیا. قاضی یحییٰ نے مدعا علیہ کو بلایا اور اس کی حالت کو ملاحظہ کیا. دیکھا کہ اس کے بازو شل اور بیکار ہو چکے ہیں. قاضی یحییٰ نے اس کے زخموں کو گنا جو مدعی کے وار کرنے سے ہوئے تھے. ان پر شرن، دیت اور توان ادا کرنا واجب ہوتا تھا. قاضی صاحب نے مدعی سے کہا کہ تیرے لیے اب 2 صورتیں ہیں، یا تو ان زخموں کے بدلے اس زخمی کو توان ادا کرو اور اسے قتل کر دو، یا پھر اس کو بالکل چھوڑ دو کیونکہ تو اس پر قاتلانہ وار کر کے اپنے خیال سے اس کو قتل کر چکا ہے. یہ الگ بات ہوئی کہ یہ شخص بچ گیا. قاضی صاحب کے اس بیان سے مدعی کو تسلی نہ ہوئی، لہٰذا اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاضی صاحب کی شکایت کی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی مصروف کو بلا کر فیصلے کے بارے میں پوچھا. قاضی صاحب نے ساری تفصیلات بیان کی. اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے. آپ نے ان سے مشورہ طلب فرمایا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی یحییٰ کے فیصلے کی تائید فرمائی. سیدنا عمر کا اپنا بھی یہی خیال تھا، لہٰذا ان دونوں بزرگوں نے قاضی یحییٰ کے فیصلے کو درست قرار دیا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی مصروف کو اپنے عہدے پر قائم رکھا. ایک عورت کا واقعہ. ایک دن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیظ و غضب کی حالت میں ایک عورت کو گھسیٹتے جا رہے ہیں. وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی ہے. حضرت علی نے پکار کر کہا، تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، اسی لیے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے. حضرت علی نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھینا اور ان لوگوں کو خوب سرزنش فرمائی. چنانچہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی. ان کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرور کسی بات کے معلوم ہونے پر ایسا کیا ہوگا. جاؤ ان کو میرے پاس بھیجو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا، آپ نے ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی وہ بے قصور ہیں. ایک سونے والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک باہوش نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبسم فرمایا اور حضرت علی نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی دیوانہ پن کا دورہ پڑتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس اس حالت میں آیا ہو کہ اسے دیوانہ پن کا دورہ پڑا ہو. یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا. شراب نوشی کی سزا. ابن برا ایک شخص کو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مسئلے کے بارے میں بلا بھیجا. ابن براہ کہتے ہیں کہ
کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں موجود تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن عبرہ نے کہا کہ مجھے سیدنا خالد بن ولید نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ اسلام کے بعد عرض کرتے ہیں کہ لوگ شراب خوری میں منہمک ہو رہے ہیں اور موجودہ سزا کو معمولی سمجھنے لگے ہیں۔ سیدنا عمر نے یہ عرض سن کر فرمایا کہ یہ حضرات تمہارے سامنے موجود ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ کس طرح کیا کرنا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے دیتے ہوئے فرمایا کہ انسان جس وقت شراب پی کر بدمست ہوتا ہے تو واہی و تباہی بکتا ہے، پھر لوگوں پر بہتان تراشی کرتا ہے، اور بہتان تراشی کی سزا 80 درے ہے، لہذا شراب پینے کی سزا بھی 80 درے مقرر کرنی چاہیے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب خوری کی سزا 80 درے مقرر فرما دی۔ پھر سیدنا خالد بن ولید نے 80 درے سزا دینی شروع کر دی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شراب خوری کی یہی سزا مقرر۔ مجوس کا اہل کتاب ہونا۔ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جب اسفندیار کے لشکر کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو حضرت عمر نے فرمایا یہ لوگ نہ یہودی ہیں نہ نصرانی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی کتاب ہے، اس لیے یہ مجوسی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضرت ان کے پاس کتاب تھی لیکن وہ آسمان کی طرف اٹھا لی گئی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بادشاہ تھا جس نے نشے کی حالت میں اپنی لڑکی سے زنا کیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ بہن سے فعل بد کیا تھا۔ جب اسے نشہ سے فاقہ ہوا تو اس نے کہا کہ اسے بری ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ اراکین سلطنت نے مشورہ دیا کہ تمام اہل مملکت کو جمع کر کے یہ اعلان کر دے کہ میرے نزدیک یہ حلال ہے۔ اس نے بزرگان مملکت کو جمع کیا اور ان کے سامنے اعلان کیا کہ میرے نزدیک یہ عمل جائز ہے، تمہیں بھی میری پیروی کرنی چاہیے۔ لوگوں نے کہا ہماری شریعت میں یہ عمل جائز نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کا فیصلہ قبول کرنے سے انکار کیا۔ بادشاہ کا غصہ آیا، اس نے حکم دیا کہ چند گھڑے کھودے جائیں اور ان میں خوب آگ بھڑکائی جائے اور یہ عمل لوگوں کے سامنے کیا جائے، جو شخص انکار کرے اس کو اس گھڑے میں ڈال دیا جائے اور جو قبول کر لے تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ اس رسم بد کے رائج ہونے کی وجہ سے کتاب خدا ان کے درمیان سے اٹھ گئی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ایپیسوڈ کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔